اچھا راہیل، آپ بریک کے دوران کو بات کر رہے تھے. یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اور جیسے انہوں نے بولا کہ یار اس بار اور پہلے جو 2005 میں جذبہ دیکھا تھا وہ جذبہ دیکھنے کو نہیں آ رہا. اور پھر اگر ہم اسی چیز کو دیکھ لیں کہ جی رمضان میں ہم روزے اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ جی ہم اور جو غریب لوگ ہیں ان میں کوئی فرق نہ رہے، ہم اور وہ ایک طرح کی چیزیں ہی محسوس کریں ہر چیز. تو کیوں نہ اس چیز کو پکڑ کے آگے بڑھیں، اور پلس اوپر سے اس مہینے میں جو ہم نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں، یا جو بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں کئی گنا زیادہ نیکی دیتے ہیں. بے شک. تو آئیں اس جذبے کو پکڑیں، اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں کہ جی ہمارے جو بھائی بہن ہیں جو ابھی سفر کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہم کچھ کریں. اچھا یہ سب جو ہے فیکٹرز مطلب سیم ریلیٹڈ ہی ہیں کہ یار ہم نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے. جب ٹریفک میں جو مسئلے ہم بات کر رہے ہیں، ہم کچرے کی جو بات کر رہے ہیں، ہم صبر کی جو بات کر رہے ہیں، وہ سارا ایشو ہمارے اپنے سوچنے پہ. ہم ٹریفک میں گاڑی چلاتے ایسے ہیں کہ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ خالی ہمارے لیے روڈ بنے. مطلب میں گاڑی چلا رہا ہوں اور میں صبر کے ساتھ بندے کا دیکھ رہا ہوں کہ بندہ سلو جا رہا ہے، ٹھیک ہے شاید ابھی تیز ہوگا، ابھی تیز ہوگا. میں آگے بڑھا ہوں تو بندہ موبائل پہ بات کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہے. صحیح. مطلب وہ موبائل پہ ایس ایم ایس چیک کر رہا تھا، نہ بات بھی نہیں کر رہا تھا، ایس ایم ایس چیک کر رہا تھا. جو صحیح بات ہے کہ آپ نہیں کرتے، مطلب وہی لیکن یہی بات کرنا ہم لوگ وہی بات ہے کہ دوسرے کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں فوراً، آپ کر رہے ہیں، یہ غلط بات نہیں. الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہے نا کہ یار وہ تھاٹ نہ ہو کہ یار مطلب ایک کیئرلیس ایٹیٹیوڈ. الحمدللہ میرا گاڑی چلانے کے بعد ایشو ہوتا ہے دیکھیے کہ دوسرے کو نقصان نہ ہو. اگر آپ گاڑی سلو چلا رہے ہو تو یو آر سپوز ٹو بی آن دا لیفٹ سائڈ آف دا ٹریک، ناٹ سپوز ٹو بی آن دا فاسٹ سائڈ. بات تھی کہ ان کی پرابلم یہ تھی کہ وہ موبائل پہ جیسے بات کر رہے ہیں، آپ نے بولا اب یہ رمضان کے بعد موبائل پہ ایس ایم ایس. ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ صبر اور تحمل سے کام لیتے، آپ کرنے دیتے جی ان کو میسج، اور آپ آہستہ آہستہ چلتے ان کے پیچھے. صبر و تحمل میں میری نماز نکل جاتی. اچھا وہی ایک بات راہیل نے کری بڑی اچھی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر ثواب کو دگنا تیگنا کر دیتا ہے، 3 گنا بڑھا دیتا ہے اس کو. تو یہ دیکھیے کہ ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی فضیلت اور کتنی مہربانی ہے ہم پہ کہ اگر ہم بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں تو اس پہ ہمیں ثواب ہے، سلام کرتے ہیں اس پہ بھی ثواب، بیٹھ کے پانی پی لیں اس پہ بھی ہمیں ثواب. اگر آپ بات کریں رمضان میں نمازوں کے بارے میں، تو نمازوں کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ سنت ادا کریں گے تو وہ آپ کے لیے فرض کا درجہ رکھے گی، اگر آپ نفل ادا کریں گے تو وہ سنت کا درجہ رکھے گی. تو یہ آپ دیکھیے، اور جب اگر آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کا 2 گنا 3 گنا ثواب آپ کو ملے گا. اور ایک اور چیز دیکھو، سب چیز کلیکٹیو ہے. مطلب آپ اجتماعیت کی طرف کتنا رمضان میں وہ کیا، ایون حج میں بھی. لیکن ابھی ہم رمضان کے بارے میں بات کریں کہ آپ تراویح پڑھ رہے ہو، باجماعت نماز ادا کر رہے ہو، اب اور مسجدوں میں کتنے لوگ، اب وہ ساری چیز کا فیکٹر کیا ہے کہ یار آپ ایک دوسرے سے ملو گے، ایک دوسرے کے حال چال پوچھو گے. اور مسجد میں نماز پڑھنے کا ایک اور ریزن کیا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں جو آپ کے آس پاس کے لوگوں کا ہوتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے، تاکہ کل کو خدا نخواستہ کسی کی کوئی ضرورت ہو تو وہ ضروری نہیں کہ وہ منہ سے بولے، اس کی آپ کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے ضرورت مند ہے. عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے برابر میں رہنے والے کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے برابر میں کون رہ رہا ہے، ہم سے اوپر والے فلیٹ میں، ہمارے برابر والے گھر میں کون رہ رہا ہے. تو بڑے افسوس کے ساتھ تو ہم تو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے بارے میں نہیں پتا. برابر والے سے آپ نے بات کی تو برابر والے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس آپ رمضان میں کیا چیزیں دیکھتے ہو کہ مطلب کس طرح سے لوگوں کی اسپرٹ ہوتی ہے؟ کیا وہ میں تو رمضان میں ایک جذبہ دیکھتا ہوں لوگوں کے اندر جو پورے سال میں نہیں، میں اپنی بات کر لیتا ہوں، پورے سال میں جو میں نہیں کرتا، مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب رمضان آنے سے 1-2 دن پہلے، انفیکٹ 3-4 ہفتہ پہلے میں انٹسپیٹ کر رہا ہوتا ہوں، میں ویٹ کر رہا ہوتا ہوں یار کہ رمضان آئے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. افطاری کھانی ہے، سحری کرنی ہے، بٹ بات یہ ہے کہ جو اسپرچل سائڈ ہے، جو جیسے نمازیں ہم 5 وقت کی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ مسجد میں کریں، تو یہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جی اسے ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے آگے، خالی اس مہینے پہ کنفائن نہیں ہونا چاہیے. اس میں بات میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، دیکھو ہر کوئی بات کرے گا، ہم لوگ آج بھی یہ بات کریں گے صبر نہیں ہے، کل ہم جا کے جیسے آپ نے بات کی میں بھی موبائل پہ بات کر رہا تھا، اب آپ نے بات کیا کہ وہ گاڑی میں ایس ایم ایس کر رہے تھے اس لیے سلو نہیں جانا چاہیے. تو جب اصل میں جب بات کرو گے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ سلو جا رہے ہو یا فاسٹ جا رہے ہو. اسی طرح آپ نے بات کی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، جب مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. اگر ہم لوگ یہی بات کریں گے، یہ بات تو ہر عام آدمی بھی کر رہے ہیں، ہر کوئی یہی بات کرے، اصل میں بات ہے ہم اسٹیپ لینے کی. لیکن اصل میں ہمارا جو بیسک پوائنٹ شروع ہوا تھا وہ سیلاب کی وکٹمس کے بارے میں شروع ہوا تھا، سیلاب کے وکٹمس کے بارے میں شروع ہوا تھا کہ یہ چیز دکھتی ہے. ان چھوٹی چھوٹی تو نہیں ہے لیکن یہ چیزیں جو ہیں، جیسے ہم نے جو بات کی، جیسے آپ نے پرائس ہائیک کی بات کی، آپ نے صبر و تحمل کی بات کی، اور باقی فیکٹرز کی بات کی جو ٹریفک میں، یہ سب چیز اب کلیکٹیولی ہماری قوم میں دکھ رہی ہے جب ہمارے مسلمان بھائیوں کو ضرورت ہے، جب وہ افیکٹ ہوئے. اب ہم نے اس لیول پہ دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولا کہ شیطان آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بلائے گا اپنی طرف، ایک دم سے تو نہیں آ پاؤ گے نا. مطلب آپ کو بار بار آپ کو عادت دلا رہا ہے کہ چھوڑ دو، اپنا سوچو، اپنا نہیں سوچو گے تو تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، فنا کا کیا ہوگا. تو آج ہم نے اپنے بارے میں اتنا سوچنا شروع کر دیا. انفیکٹ میں یہ جانتا ہوں، میں اس بارے میں سنا کہ لوگ کلیکٹیو جو فیملی، کمبائنڈ فیملی میں جو رہتے ہیں اس میں بھی وہ اپنے فیملی کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ اور مینیمائز ہو گیا.
حالانکہ جس طرح ہم مسجد میں یونائٹڈ کھڑے ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ کلرز ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ اسٹیٹس کے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں, وہی ہمیں چیز, وہی یونٹی ہمیں باہر چاہیے مسجد سے, کہ آئیں ہم لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے اندر جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہوئیں, کوئی کامن مذہب کوئی آپ کامن گراؤنڈ لے کے چلیں آگے, آپ چھوڑ دیں باقی ڈفرینسز, چھوڑ دیں نماز قائم کرو, نماز پڑھو نہیں, نماز قائم کرنے کی بات کریں. بے شک, لیکن میں اس وقت یہ کہوں گا کہ یہ باتیں تو ڈیفینیٹلی ہم پورے سال کرتے ہیں اور ہر وقت یہی باتیں کرتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن وقت کی اصل ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں سوچنا ہے جو مشکل میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, ہمیں ثواب بھی دگنا ملے گا, ہم کسی کی مدد کر کے مزید سیٹسفائی بھی ہو سکیں گے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی دوسرے کی 1 روپے کی بھی مدد کریں گے آپ کو سیلف سیٹسفیکشن اس لیول پہ آ جائے گی کہ آپ خود سے خوش ہو جائیں گے کہ ہاں یار میں نے آج کچھ کیا ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, آپ اگر کسی کو دل سے نیکی وہ بھی اللہ کی مدد کرو, مطلب وہ جو فیلنگ ہے اس کو کوئی میرے خیال سے جو ابھی اسی بات پہ جو فیضان نے بات کی, اسی بات پہ ہم رکتے ہیں کہ جب فیضان بول رہے ہیں کہ یہ ثواب جو ہے دگنا تگنا, میں خیر میں میری نالج کے مطابق دگنا تگنا بھی نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہے آپ کا ثواب, کوئی ایک بات محاورت نہیں پتا, اسی طرح نے بتایا نفل سنت کی طرح سنت, آپ مطلب وہ آپ اس کو میجر نہیں کر سکتے یہ ثواب کیا ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والے, لیکن دیکھو ہم کرنے والے دینے پہ دینے والے پہ چھوڑ, اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جب یہ ثواب, اب انہیں بات کی کہ بیٹھنے پہ ثواب ہے, بسم اللہ پہ ثواب ہے, پانی پینے پہ ثواب ہے, تو یہ سیلاب والوں کے ہمارے بھائی بہن جو ہیں جو مصیبت میں, ان کے لیے اگر ان کی مدد کریں تو کتنا ثواب ہے. اب یہی اسٹیپ, اب ہم لوگوں نے باتیں کر لی, اب آپ نے بات کی تھی جب بات کر رہے ہیں تو سیلاب پہ آئیں, تو کیوں نہ آج ہم لوگ یہ اسٹیپ لیں, آج ہم لوگ وہی اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں. وہی جو کرائٹیریا پروفیسر صاحب نے رکھا, تم میں سے کوئی مومن کی ایمان کے اس ایکسٹریم لیول پہ پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند ہے. ٹھیک ہے, کیا ہمارے لیے یہ سچویشن ہے, مطلب ہم انڈیویجول اپنے آپ کو دیکھیں, کیا ہم کرتے, کیونکہ باہر والوں کو تو چھوڑیں, کیونکہ اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے سے شروع کریں. وجی اگر خالی ہم اس ایک ایسنس کو ہی لے لیں کہ ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہی ہم اپنے بھائی کے لیے کریں نا, تو ہمارا ملک سیدھا ہو جائے گا. اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات کہوں گا, اصل میں ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے اور آج کل میں نے نیوز میں بھی دیکھا کہ جو ہمارے فوجی بھائی ہیں وہ بڑی مدد کر رہے ہیں, سیلاب زدگان کی, ان کو ریلیف دے رہے ہیں, ان کو ریسکیو کا کام کر رہے ہیں. ان کی طرف سے ایک پیغام بار بار یہ بھی نشر کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کو کپڑوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے سیلاب زدگان کو, جتنی ان کو کھانے پینے کی اشیاء کی, خشک آئٹم کی ہے, لائک ان کو کنڈینس ملک ہے اس کی ضرورت ہے, دودھ کی ضرورت ہے, اس کی انہیں بڑی ضرورت ہے. تو اس وقت یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے پورا ایک پلان ہو ہمارے پاس, ہمیں پتا ہو کہ ہمیں پلان آف ایکشن کیا ہے, ہمیں کس طرح کرنا ہے اور کس طرح ان تک پہنچانا ہے. یہ بات ہو رہی ہے, میں اتنا بتا رہا ہوں ان کا جیسا آپ نے بات کی نا, وہی چیز وہ کیا کر رہے ہیں کہ اب ریسنٹلی ایک ضرورت ہے ٹارچ کی, وہاں بجلی کیونکہ سیلاب کی وجہ سے بجلی ختم ہو گئی ہے, اب بیچاروں کو رات کو نظر نہیں آ رہا کہ کہاں جانا ہے, کیا کام کرنا ہے, اور ہم لوگ پنکھے کے بغیر نہیں رہ سکتے, وہاں بجلی نہیں. لیکن خیر بات یہ ہے کہ وہ لوگ ایک بیگس پیک کر رہے ہیں, اور بیگ کا میرے خیال سے وہ بتا رہے تھے کہ ایک بیگ تقریباً 1500 روپے کا آتا ہے, اس میں ایک فیملی 15 دن کا راشن, اور اگر جتنے جمع ہوئے نا وہ اگر آپ یقین مانو, مطلب صرف یہ تو چھوٹی سی کوشش ہے, اور یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو آج کل لگی ہوئی ہیں اسی خدمت کے کام میں, ایک بڑی آرگنائزیشن, ایک دو آرگنائزیشن ہے جن کے پاس کل ایک دوست ہو کے آئے, انہیں بولا انہیں لینے سے انکار کر دیا کہ ہم اندر پہنچ ہی نہیں سکتے. تو مطلب ایسے حالات ہیں, مگر ان کے ساتھ مدد کس طرح کی جائے. اگر میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں تو میں یہ سوچ کے بیٹھ جاؤں یار گھر میں کہ سیلاب میں لوگ بیچارے مر رہے ہیں, بیچاروں کے پاس کپڑا نہیں ہے کھانے کے لیے, لیکن میں مدد نہیں کر سکتا. لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ہے, ایک بات یہ کہوں گا کہ ہمیں دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا, اب ہمیں خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں, اپنے ریلیٹیو سے بات کرتا ہوں, اسی طرح ہم چاروں جو دوست ہیں, ہمارے جو باقی دوست ہیں, ان سے ہم کہتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ بھائی آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں, ہمارے ساتھ آگے بڑھیں. تو ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, اور ہمیں آئندہ اپنے آنے والے جو دوست ہیں, آنے والے جو ہمارے ریلیٹیوز ہمارے گھروں میں ہیں, ان کو بھی یہی تبلیغ دینی ہے, یہی دعوت دینی ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, یہی کر سکتے ہیں. آپ نے ڈیپینڈنسی کی بات کی, دیکھیے وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنسی کی بات آپ کی بالکل صحیح ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمیں ان حالات کے آنے کا سر پہ بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ایک شارٹ سولوشن تو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے زلزلہ آیا, سیلاب آیا, راشن دے دیے, کپڑے دے دیے, اس کے بعد کیا ہم ویٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اتنے مزے کی بات ہے کہ پاکستان کو بنے 63 سال ہو گئے. 2005 میں جو زلزلہ آیا اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک سال بعد یعنی 2006 کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ قائم کیا گیا پاکستان کے اندر. اس سے پہلے کوئی ادارہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس, مطلب کوئی ایسی سوچ ہی نہیں تھی کہ سوری بات ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہمارا رسپانس اگر ایسا ہے کہ اتنے آپ کے ولیجز وغیرہ ڈوب گئے, تباہ ہو گے, تو ایمان ہوگا نا کہ بھائی نہیں ہوگا کچھ. ہم لوگ اس ڈائریکشن میں پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے موقع پر غزوہ احد میں خندق بھی ہوتی, اسباب بھی لیے تھے, لیکن ڈیپینڈنس اللہ سبحانہ وتعالی کا, لیکن اسباب لیے تھے. ہم تو بس وہ
اللہ پوٹلی باندھ کے پھینک دے گا جی آپ کو اور آپ مدد کر دیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں فہد, وہ ابھی یہی بتا رہا تھا کہ ان نے اگر زیادہ مدد نہیں کی تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جا کے ایٹ لیسٹ جو لوگ ٹرک میں سامان بھر رہے تھے ان کی مدد کر رہا تھا صرف بھرنے میں. اور اگر آپ جا نہیں سکتے تو کم از کم اس چیز کو جو لوگ جا رہے ہیں کم از کم آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ پلیٹ فارم اتنا ہے, آپ کے پاس موبائل کی سروسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, آپ ان سروسز کو اویل کریں. اپنا کوئی تو بہتی دریا میں جو نیکی کی ہے کم از کم ہاتھ تو دھونے کم از کم, کیونکہ آپ نہیں کرو گے کوئی اور نیکی لے جائے گا. کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ بات ہی آگے بڑھائیں کہ کون مدد کر رہا ہے, کس جگہ کیا ڈراپ کرنا ہے, کیا خرچے ہیں, کیا کس چیز کی ضرورت ہے, یہی بات آگے بڑھائیں. اور راہیل ہمارے پروگرام کا بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ ہم وہ سوچ ڈیولپ کریں کہ یار کچھ کرنا ہے, اٹس اباؤٹ ٹائم. کیا آپ اپنے اوپر آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ آپ نے یہ مصیبت اللہ آپ سب کو بچا کے رکھے, سب کے گھر والوں کو بچا کے رکھے, لیکن کیا ہم انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ مطلب جب تک ہمارے گھر پہ نہیں آتی ہم لوگ جاگتے نہیں ہیں. لیکن فرحان ایک بات یہ دیکھیں, مطلب یہ باتیں جو سلسلہ چل نکلا باتوں کا, مدد کی بات کی ہم نے, رمضان کی بات کری, یہ دیکھیں کہ اتنی نشستیں وجی کے ساتھ اور راحل کے ساتھ ہماری ہوئی ہیں, لیکن آج ایک الگ ہی رنگ, ایک عجب ماحول نظر آیا ان لوگوں کا. ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہے اپنی قوم کے لیے, ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور ہمیں ہی مدد کرنی ہے. بات آپ کی وہی ہے کہ جذبہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جذبہ نظر, اصل میں جذبہ سب میں. آج آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں جذبہ پورے پاکستان میں جذبہ نہیں ہے. بھائی چارے کی بات, ہر چیز میں ان کو ایک چینل چاہیے. یہ بھائی چارے کی بات ہے. یہ بھائی چارہ ہم کیسے باہر لا سکتے ہیں؟ صحیح بھائی چارہ جو ہے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ, مطلب وہ بھائی چارہ جو آپ نے صحابہ کی بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ان کی بات کی, وہ بھائی چارہ آج ہمیں کیسے آئے گا؟ تو بھائی چارہ کا جو کامن گراؤنڈ ہے وہ مدد ہے, بہت بڑا ٹاپک ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو نیکسٹ سیٹنگ کے لیے ڈسکشن میں رکھتے ہیں. ایک کام, ہاں یہ مجھے خود نکلنا ہے کیونکہ دیر نہ ہو جائے تو. اور آپ کو ڈراپ آج میں کر رہا ہوں. چلو میں نکلوں, پیسے لے لینا کرائے کے. اوکے پھر اوکے جی, السلام علیکم. میں بھی نکل رہا ہوں پھر. اللہ حافظ.